اپنی کھیتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو کہتی ہے دیکھیں بات یہ ہے. میں نے کہا پیپسی والے کہتے ہیں پورے 1 مہینے تمہیں اور تمہاری بیوی کو ملیشیا میں رکھیں گے تاکہ تمہاری داڑھی بھی ہو جائے. کہتی ہے دیکھیں جنید بات یہ ہے کہ اگر اس دوران آپ کو موت آ گئی تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ منہ دکھائیں گے آپ؟ ہاں، نمبر 1. اور نمبر 2، اس حالت میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. آپ اکیلے جائیں، جو کرنا ہے خود ہی کریں. میں نے پھر پیپسی والوں کو فون کیا. میں نے کہا بھائی جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ پھر تیار نہیں ہے، تو یہ تینوں چیزیں تم اپنے پاس رکھو. اس طرح بات ٹل گئی. اب میں نے اس کو کہا خوش ہو گئی، جو ملنا ملانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں، اپنے میرے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اب ٹھیک ہے نا؟ کہتی نہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا. اب یہ میرا اللہ جانتا ہے کہاں سے کیا کیا کچھ کیسے ہوا، یہ مجھے واللہ یاد بھی نہیں. ایسے حالات خود بنے کہ کہاں تو پہلے نہ اللہ نے میرے سے مائک چھینا کہ پھر مائک کے سامنے کھڑا ہوں. پہلے کسی اور مقصد سے کھڑا ہوتا تھا، اب کسی اور مقصد سے کھڑا ہوں، بلکہ اب تو تنگ ہی آ گیا ہوں، اتنا زیادہ مائک پہ بولنا پڑتا ہے. دوسرے، اللہ نے آڈینس پہلے جو تھی وہ ناچ گا رہے ہوتے تھے، ہیں جی، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے، اور یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء بیٹھے ہیں. بھائی کیسی اللہ نے آڈینس دے دی. آڈینس پھر بھی وہی کی وہی ہے، آڈینس ہے ضرور، وہ نہیں جاتی ہے جی. پھر میں یہ سوچتا تھا یار سب کچھ ہو جائے گا، کاروبار بھی اللہ نے ایسا دے دیا ہے جی، وہ بھی کپڑے کا کاروبار دے دیا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے یقین مانو مجھے کچھ نہیں پتا. لوگ جاتے ہیں کپڑوں پہ، دکانوں میں جا کے کپڑے خرید لیتے ہیں. دن کے آخر میں میرے پاس سیل آتی ہے اور یقین کرو ہر گزرتے دن کے ساتھ سیل بڑھ ہی رہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی. وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. آخر میں کیا ہوا کہ میں یہ سوچتا تھا یار سب کچھ ہو جائے گا، یہ شہرت نہیں ملے گی، یہ نہیں ملنے لگی. تو کیا ہوا؟ شہرت تو کیا ہوئی، اللہ نے ایسی عزت دی، ایسی عزت دی کہ آج کیسے کیسے اللہ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. ہاں جی، آپ لوگوں کا پیار اور محبت ملتا ہے. مجھے موبلنک والوں کا فون آیا کہ جی اس وقت پاکستان میں جو 5-6 لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ فون بجتا ہے اس میں سے ایک آپ ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہاں ایک چیز کبھی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ کیا؟ اس گلے کا استعمال اب میں کبھی نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا. پہلے جب گاتے تھے تو چلو گلے کا استعمال تو تھا، تو وہ اللہ جل شانہ نے کہیں سے پتہ نہیں کیسے کرا کے جلوہ جانا بنوا دی. تو یقین مانو کچھ بھی نہیں چھنتا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو میں اگر گایا کرتا تھا سٹیج پہ تو 16, 17, 18 سال کے لڑکے لڑکیوں کے لیے گایا کرتا تھا. 40 سال کے قریب عمر ہو گئی تو وہ 40 سال کے بڈھے کو کب تک سنیں گی؟ 40 سال کے بڈھے کو وہ کب تک سنیں گے؟ وہ یار یہ عجیب واقعہ سناؤں تمہیں. ایک دن ایک شو کر کے میں سٹیج سے اترا تو بڑا اچھا شو کیا میں نے. ابے اپنے لحاظ سے تو اچھا ہی کیا یار. ہاں جی، ایک سامنے میں نے یہ بات اس لیے کہ ایک سامنے بیٹھے والے لڑکے نے ایسے کیا. میں نے اپنے لحاظ سے تو اچھا ہی کیا. تو جب کر کے میں اترا تو میرے ادھر بھی گارڈ کھڑا ہوا ہے، ادھر بھی گارڈ کھڑا، مجھے میری گاڑی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں ایسے بڑا تبلیغ میں لگ چکا تھا تو میں بھی جا رہا تو پیچھے سے مجھے کوئی 16, 17 سال کے لڑکے کی آواز آئی، اوے جنید.
یہ آواز مجھے اتنی بری لگی. میں نے کہا یار یہ پیچھے مڑ کے دیکھا 16-17 سال کا لڑکا میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا یار اس کو کچھ تھوڑی تمیز ہونی چاہیے تھی. اوے جنید، یہ کو بڑھانے کا طریقہ ہے کسی کو؟ تو میرے اس کو جنید بھائی کہتے کچھ کہتے. پھر مجھے خیال آیا جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، آپ کو کیا کوئی حضرت کہہ کے پکارے؟ تو یہ ہے اصل میرے عزیز. آدمی اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے. ہاں جی، نسبت صحیح ہو جائے تو لوگ گانے والوں کو بھی حضرت حضرت کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور نسبت خراب ہو جائے تو بس کیچڑ ہو جاتا ہے معاملہ. بالکل یہ تو نسبت سے سارا معاملہ. یہ بات میں نے، تم نے، ہم سب نے پوری امت کو بتانی ہے. تم جیسے نوجوان لڑکے جو ہیں نا، جو سڑکوں پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ان کو سب کو بتانا ہے. یہ سمجھ لینا کہ میں عالم بن گیا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا. کام تو نے بہت ہی بڑا کیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ مالک کا فضل تھا تیرے اوپر، یہ تو نے کر لیا. ٹھیک ہے. وہ جو ابھی مجھے مولانا نے 2 لڑکوں سے باہر ملوایا، مجھے اتنی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان لڑکے جو کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں سڑکوں پر مارے مارے پھر کے، جن کو بیچاروں کو، جن کو کوئی بتانے والا نہیں کہ تو زندگی کیسے گزار. بھائی تم تو خوش قسمت لوگ ہو، کیسے کیسے اللہ والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے. ہاں جی، دن اور رات تمہارے ان حضرات کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو تم لوگوں نے تو ٹھیک ہو ہی جانا ہے. لیکن باہر والوں کا، بے طلبوں کا کیا ہوگا؟ ان تک کون جائے گا؟ ہاں، ان تک جانا تمہارا میرا کام ہے نا. اور یہ جو آج محفل جو الحمدللہ آپ کے جامع نے یہ منعقد کی ہے، میں ابھی باہر بیٹھ کے میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. میں حساب لگا رہا تھا اس کے کتنے فائدے ہیں. جب میں ایک شو کیا کرتا تھا، میں وہاں سے عرض کر رہا تھا، جب ہم ایک شو کرتے تھے تو اس کے نتائج پورے معاشرے پر پڑتے تھے، پورے شہر پر پڑتے تھے. شو ہوا کسی ہال میں یا ہوٹل میں، تو 6 مہینے بعد بھی لوگ آ کے مجھے بتاتے تھے کہ جی ہم نے آپ کا وہ شو سنا، اس میں آپ نے فلاں گانا ایسے گایا اور وہ اس کا یہ مزہ تھا اور یوں تھا اور یوں تھا. ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا، نوجوان لڑکا، کلین شیو، بالکل ٹائٹ پتلون، قمیض، یہ وہ، بانگ پٹی بنی ہوئی، بال سیٹ بالکل. جنید بھائی بڑی مشکل سے میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں ادھر. میں نے کہا اچھا کہاں سے آ رہا ہے تو؟ جی میں ملتان سے آ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا کیوں آیا ہے؟ مجھے گانا سکھائیں. اور میں تبلیغ میں لگ چکا تھا. میں نے کہا بھائی یار میں خود تنگ ہوں، تو کس چکر کے اندر ہے بھائی، چھوڑ، کہاں گانا وانا، کچھ اچھا نہیں، ٹھیک کام کر کوئی. نہیں آپ نے مجھے گانا سکھانا ہے، آپ نہیں سکھائیں گے تو میں کسی اور سے سیکھ لوں گا. میں نے کہا نہیں، کسی اور کے پاس نہ جاؤ، وہ پتہ نہیں تمہیں کیا بتائے. اچھا اب اس کو اندازہ تھا کہ تبلیغ میں لگ چکا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے اب میں تیار نہ ہوں کسی طرح بھی اس کو گانا سکھانے کے لیے. اس نے کہا کہ میں دوسری طرف سے آتا ہوں. اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا کیا؟ ارے جنید بھائی چھوڑیں، کچھ نہیں رکھا اس کے اندر، میں تو آپ کی طرح کا بننا چاہتا ہوں. میں تو ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا تو حافظ قرآن ہے اور تو نے